بارنی نے سوچا کہ اگر وہ آخری مومنٹ پہ بیلیوسٹاؤن ریس کورس کی اکلوتی فون لائن کو کسی طرح بلاک کر دے تو وہاں بوکیز کا رابطہ بیٹنگ شاپس والوں سے ٹوٹ جائے گا اور یلو سیم کا ریٹ آخری وقت تک 1-20 ہی رہے گا۔ پر یہ کام کچھ ایسے کرنا تھا کہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ بوکیز کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ سب گھوڑوں کے ریٹ گرا دیں گے۔ اس پلان کی کامیابی تب ممکن ہوگی جب بارنی کے بھروسے مند دوست اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے پورے آئی لینڈ میں 300 لوگوں کو چنا جو آخری وقت میں جا کر یلو سیم پر پیسے لگائیں گے۔ اس کے لیے بارنی نے ان کو 50 سے 300 پاؤنڈز تک کا کیش انویلپ دیا تھا۔ اس پلاننگ کے لیے بارنی نے 15,000 پاؤنڈز جمع کیے تھے جو اس وقت اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ اب آیا ریس والا دن۔ کئی گھنٹوں پہلے سے ہی بیٹنگ شاپس پر جوا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ امید کی گئی تھی، یلو سیم پر سب سے زیادہ ریٹ تھا کیونکہ اس کی آفیشیل ریٹنگ ہی کافی کمزور تھی۔ ریس شروع ہونے کے آخری 25 منٹ پہلے بینی نامی شخص بیلیوسٹاؤن ریس کورس کے پبلک فون بوتھ میں پہنچا۔ یہ بارنی کا ایک قابل اعتماد دوست تھا اور اسی کو ہی پبلک فون بوتھ پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور جان بوجھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک لائن میں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی خالہ بیمار ہے اور موت کے بستر پر پڑی ہے۔ میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ اس کے دکھ میں شریک ہو گئے، لیکن اسی لائن میں کھڑے بوکیز کو بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ اسے بارنی نے کچھ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ اگر کوئی زبردستی تم سے فون لینے کی کوشش کرے تو بے شک غصے سے فون کو ہی توڑ دینا، پر کسی بھی صورت کسی اور کو وہاں سے فون نہ کرنے دینا۔ 25 منٹوں تک بینی اپنی بیمار خالہ سے بات کرتا رہا اور روتا رہا۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، بینی نے ریسیور رکھا اور روتا ہوا باہر نکلا اور فوراً کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران بارنی کے لوگ جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے یلو سیم پر پیسے لگا دیے۔ یلو سیم کا ریٹ 1-20 ہی رہا اور ریس شروع ہوتے ہی لاک ہو گیا۔